دوستو، عید الفطر نماز کا صحیح اور اسلامک طریقہ ہم اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ یہ طریقہ سیکھ کر اپنی اپنی عید کی نماز بہترین طریقے سے ادا کر سکیں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتانے سے پہلے ہم چند سنتیں عید الفطر کی بتا دیں تاکہ آپ لوگ یہ سنتیں ادا کر کے خوب سے خوب نیکیاں کما سکیں۔ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ ایک سنت ہے، اور نماز عید الفطر سے پہلے غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، نماز عید الفطر سے پہلے طاق تعداد میں کھجوریں کھانا یہ بھی تمام سنتیں ہیں۔ نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا، عیدگاہ پیدل جانا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عیدگاہ جانا، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے عیدگاہ سے واپس آنا، گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا، یہ سب کی سب سنتیں ہیں۔ اور یہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوستو، یہ تھیں عید الفطر کے حوالے سے چند سنتیں تاکہ ہم مسلمان یہ سنتیں ادا کر کے عید الفطر کو خوب صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اب ہم عید الفطر کا صحیح اور اسلامک طریقہ بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے نماز عید الفطر کی نیت۔ نماز عید الفطر کی نیت یہ ہے: عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اب دوستو، پہلی رکعت کا طریقہ یہ ہے: جب آپ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر امام اور مقتدی دونوں یہ پڑھیں گے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی دونوں ثنا پڑھیں گے۔ پھر امام اللہ اکبر کہے گا اور آپ لوگوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام اللہ اکبر پڑھے گا، پھر آپ لوگوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور جب تیسری بار امام اللہ اکبر پڑھے گا تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوبارہ سے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر امام صاحب بآواز بلند سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک اور سورت پڑھیں گے، مقتدی خاموشی سے سنتے رہیں۔ پھر معمول کے مطابق رکوع اور 2 سجدے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت اب اس طرح شروع کرنی ہے کہ اس میں ثنا نہیں پڑھنی۔ امام صاحب بآواز بلند سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیں گے، مقتدی خاموشی سے سنتے رہیں گے۔ پھر جب امام صاحب سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھ لیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کی تکبیر پڑھیں گے اور مقتدی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور مقتدی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کی تکبیر کہیں گے اور مقتدی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور اس بار سب لوگ امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر معمول کے مطابق رکوع اور سجدے عطا کیے جائیں گے، اور پھر التحیات اور پھر درود شریف
اور دعا کے بعد پھر سلام پھیرا جائے گا۔ نماز کے بعد بغیر دعا کے خطبہ اول اور خطبہ ثانی باقی خاموشی سے سننے چاہیے۔ دوستو، ایک بار پھر سے ہم چیدہ باتیں بتا دیتے ہیں۔ نیت کے بعد پہلی رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، پھر ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی اور پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیے جائیں گے۔ جس طرح انسان رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، پھر 2 تکبیروں کے بعد تیسری تکبیر کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں، بلکہ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد امام صاحب سورت فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیں گے اور پھر معمول کے مطابق رکعت مکمل ہوگی۔ پھر دوسری رکعت میں یہی ہے کہ پہلے امام صاحب سورت فاتحہ اور پھر کوئی سورت پڑھیں گے اور مقتدی خاموشی سے سنیں گے۔ پھر اس کے بعد 3 بار اللہ اکبر کی تکبیر کہی جائے گی اور تینوں بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور جب چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کی تکبیر کہیں گے تو مقتدی حضرات اور امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد معمول کے مطابق رکوع، سجدہ، التحیات، درود شریف، دعا اور سلام تک نماز مکمل ہوگی۔ بس فرق پہلی اور دوسری رکعت میں یہی ہے کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہیں اور تینوں ثنا کے بعد ہیں، اور 3 تکبیروں کے بعد سورت فاتحہ اور کوئی ایک اور سورت ہے، جبکہ دوسری رکعت میں یہ نہیں ہے۔ دوسری رکعت میں پہلے سورت فاتحہ اور اس کے بعد کوئی ایک سورت ہے اور پھر ان دونوں کے بعد 3 تکبیریں ہیں اور چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جانا ہے۔ پہلی رکعت میں پہلی 2 تکبیروں پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لینے ہیں، جبکہ دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں اور چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جانا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز عید الفطر ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔